السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ نے امیر جماعت الدعوہ حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کی حکومتی درخواست مسترد کر دی ہے۔ حافظ سعید کہتے ہیں یہ بھارت کی ہار اور پاکستان کی جیت ہے۔ لاہور سے میں ہوں کنور رحمان خان۔ عمران خان اور مولانا سمیع الحق کی جماعتوں کا ممکنہ سیاسی اتحاد، تفصیلات طے ہونا ابھی باقی ہیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ حکمران جماعت اور حزب مخالف میں لفظوں کی جنگ جاری، انتخابی اصلاحات قانون کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ انسانی سمگلنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، مبصر کی رائے۔ اس کام میں ملوث افراد کے خلاف پاکستان میں کارروائی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان غیر مشروط مذاکرات پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے جنرل اسمبلی میں افغانستان سے متعلق ہونے والے ایک مذاکرے کے دوران یہ پیشکش کی ہے۔ امریکی سینٹ کا وفد میانمار حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کی قیادت میں راخائن ایڈوائزری کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کرے، اور اس ضمن میں اقوام متحدہ اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں کو خطے تک رسائی دی جائے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے کی رپورٹ۔ تریپورہ میں نیم مسلح دستے کے ایک جوان کے ہاتھوں ایک سینئر صحافی کا قتل۔ وزیر داخلہ نے 2 ماہ میں دوسرے صحافی کے قتل کی رپورٹ گورنر سے طلب کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور دوسری اہم خبروں میں امریکی فوج کی افریقی کمان کا کہنا ہے کہ صومالیہ میں امریکی فوج کے ایک ڈرون حملے میں الشباب کے 100 سے زائد شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے یوگوسلاو جنگی جرائم کی تحقیق کرنے والی ٹرائیبیونل نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے بوسنیا کے سب فوجی لیڈر راتکو ملادیچ کو نسل کشی کا مجرم قرار دیا ہے۔ اور زمبابوے کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بتایا ہے کہ ملک پر طویل عرصے تک حکومت کرنے والے رابرٹ مگابے کے استعفے کے بعد ایمرسن مننگاگوا جمعے کے روز نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں۔ برسوں تک ایک عارضی تحفظ کی رعایت TPS کے تحت امریکہ میں رہنے کے بعد ہیٹی کے ہزارہا افراد کو یہاں رہنے کی اپنی قانونی حیثیت چھوڑنا پڑے گی۔ 3 ہفتے قبل سعودی عرب سے اپنے استعفے کا اعلان کرنے والے لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری وطن واپس پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدر مشل عون کی درخواست پر اپنا فیصلہ مؤخر کر رہے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ لاہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ نے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کی حکومتی درخواست مسترد کر دی ہے۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی نظر ثانی بورڈ میں جسٹس عبدالسمیع خان کی سربراہی کے سامنے حافظ سعید کو پیش کیا گیا۔ بورڈ میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس صداقت علی خان بھی شامل تھے۔ ریویو بورڈ نے بند کمرے میں کارروائی کی۔ حافظ سعید نے اپنی نظر بندی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہیں کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر 1 سال سے نظر بند کر رکھا ہے۔ حکومت کی جانب سے نظر بندی میں 60 سے 90 روز کی توسیع کی استدعا کی گئی تھی۔ نظر ثانی بورڈ نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد حافظ سعید کی نظر بندی ختم کر دی اور حکم دیا کہ اگر کوئی دوسرا کیس نہیں تو حافظ سعید کو فوری رہا کیا جائے۔ نظر بندی سے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ سعید نے کہا کہ ان کا کیس پورے پاکستان کا کیس ہے، یہاں صرف ان کی جیت نہیں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے تمام وکلاء جس طرح میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میرا کیس میری ذات کا نہیں، پاکستان کا کیس ہے انشاءاللہ، اور انڈیا اس وقت منہ کی کھا گیا ہے انشاءاللہ۔ اس نے کہا تھا ہم رہا نہیں ہونے دیں گے، ہم نے ثابت کیا پاکستان آزاد ملک ہے انشاءاللہ، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کشمیر آزاد ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ حافظ سعید کو رواں سال جنوری میں 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، جس کے بعد حکومتی استدعا پر توسیع کی گئی۔ حافظ سعید کی رہائی پر سیکرٹری داخلہ پنجاب نے کوئی موقف نہیں دیا۔ کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت اسلام سمیع گروپ سے انتخابی اتحاد کر لیا ہے۔
بظاہر یہ انتخاب صوبہ خیبر پختونخوا میں نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے نظر آ رہا ہے۔ اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ آنے والے انتخابات میں اپنی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مذہبی جماعت سے اتحاد کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان کی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ اور تحریک انصاف کے درمیان انتخابی اتحاد پر بات چیت ہو رہی ہے اور اس بارے میں دونوں جماعتوں کے درمیان تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد کی یہ خبر ایسے وقت سامنے آئی جب اس سے لگ بھگ ایک ہفتہ قبل ہی ملک کی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کے سابقہ اتحاد متحدہ مجلس عمل کی بحالی پر اصولی اتفاق ہوا ہے۔ 2002 میں بننے والے سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل یعنی MMA میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ بھی شامل تھا۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور مولانا سمیع الحق کی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے اس ممکنہ اتحاد کے بارے میں تجزیہ کار اور جمہوریت کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈائٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر یہ اتحاد دونوں جماعتوں ہی کے لیے موزوں ہے۔ دیکھیے، جو انتخابی اتحاد ہوتے ہیں وہ ضرورتوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، باقی باتیں صرف ڈیکوریشن کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ میرے خیال میں فطری اس لحاظ سے ہے کہ دونوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں ان کو اپنے مدرسے کے لیے مستقل ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ PTI کی گورنمنٹ انہیں مہیا کرتی رہی ہے اور شاید آئندہ بھی کرے گی۔ مولانا سمیع الحق کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ایک پرانی آمیزش ہے اور ایک رقابت ہے اور مقابلہ ہے، تو مولانا فضل الحق صاحب جو کہ اس وقت عمران خان کے سخت مخالف ہیں، تو لہذا سمیع الحق صاحب کو اس لحاظ سے بھی سوٹ کرتا ہے، اور عمران خان صاحب جو بہت میرے خیال میں MMA کے بننے کی وجہ سے جو چیلنج درپیش ہوگا اس کو سمیع الحق صاحب کے ساتھ اتحاد کے ذریعے بیلنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان نظریاتی اتفاق تو نظر آتا ہے، لیکن ان کے بقول مل کر انتخابی مہم چلانا مشکل ہوگا۔ تحریک انصاف کے فالوورز ہیں وہ عموماً انفرادی ذہن کے حوالے سے لبرل نظر آتے ہیں، لیکن خیال اور تفکر کے حوالے سے وہ رجعت پسند تفکرات رکھتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک صفحے پہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اتحاد چلنے کا امکان تو ہے، لیکن ایک ساتھ جلسے کرنے کا یا ایک ساتھ مہم چلانے میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ ان حالات میں کیا متحدہ مجلس عمل بحال ہو سکے گی؟ اس بارے میں احمد بلال محبوب کہتے ہیں، ان حالات میں مولانا سمیع الحق تو شاید MMA کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن باقی پارٹیاں یا ان میں سے اکثر پارٹیاں غالباً MMA کا حصہ بننا پسند کریں گی، کیونکہ ان کو آنے والے انتخابات میں اس سے تقویت حاصل ہوگی اور ان کے ووٹ تقسیم ہونے سے بچ جائیں گے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال ہوگی۔ پاکستان کی 6 بڑی مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کی مکمل بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ اگرچہ MMA میں شامل جماعتوں نے اتحاد کی بحالی پر اصولی اتفاق کیا تھا، لیکن اس کے خدوخال اور اسے حتمی شکل دینے پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور اس بارے میں فیصلہ دسمبر کے وسط میں متوقع ہے۔ سیاسی اختلافات کے باعث تقریباً 10 سال قبل یہ اتحاد ختم کر دیا گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستانی حکام نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک بھر میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ ہفتے 2 مختلف واقعات میں 19 افراد کی ہلاکت کے بعد انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ایک بار پھر ملک میں موضوع بحث بنا ہے۔ مارے جانے والے افراد مبینہ طور پر اسمگلروں کی مدد سے ایران کے راستے یورپ جانے کے متمنی تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس کے انسداد کے لیے پائیدار کوششوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر سرحد کے آر پار لوگوں کی غیر قانونی ٹریفک کی روک تھام کے لیے مشترکہ تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے تربت کے واقعے کے بعد ایسے 8 افراد کو حراست میں لیا ہے جو مبینہ طور پر لوگوں کو پیسے کے عوض غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر لے جانے کے کام میں ملوث تھے۔
FIA गुजरांवाला डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर खालिद अनीस ने कहा, इनमें से 7 अफराद को सूबे पंजाब के संबड़ियाल, गुजरांवाला और गुजरात इजला से गिरफ्तार किया गया है। खालिद अनीस ने बुध को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 बंदे एजेंट, लोकल एजेंट हमने आइडेंटिफाई किए थे। 9 में से 7 गिरफ्तार हो गए हैं और 2 जो है ना तो रूपोश हैं, उनके हम मोबाइल डाटा लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी पकड़े जाएंगे 2। हाँ, एक बंदा अब सादक कोयटा से लेके आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्बत में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला डिवीजन के मुख्तलिफ इजला से था, जिन्हें मकामी एजेंटों ने बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर उन्हें आफ्ताब के हवाले किया। कोयटा और पंजगूर के हम लोकल जो एजेंट हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके हम मोबाइल डाटा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस से राब्ते में। इसमें हमने 13 ईरानी एजेंट, एक स्पेन का एजेंट है और एक जर्मनी का है, वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मोबाइल डाटा भी रिकॉर्ड ले लिया उनका। तो इंटरपोल को हमने लिख दिया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। हर साल एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कई एक को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े हैं। अगरचे तुर्बत के वाक़े के बाद हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है, तहम मुबस्सरीन का कहना है कि इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन ज़िया अहमद हवान ने कहा कि उनके ख्याल में तुर्बत में हलाक होने वाली दहशतगर्दी का निशाना बने और उनके बकौल इसके जिम्मेदार वो इंसानी स्मगलर हैं जिन्होंने उन्हें बैरून मुल्क ले जाने के लिए इस रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रास्ता महफूज नहीं है। ज़ियावान ने मजीद कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक बैनुल-अक़वामी मामला है जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारा अभी तक वो उस तरह का वो चीजें नहीं डेवलप हुई और हमारे बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, मतलब हजारों मील्स पर हैं वो बॉर्डर्स। उनको हमारी गवर्नमेंट में तो इतनी कैपेसिटी मुझे नजर नहीं आती है, जब तक के जो जहां सप्लाई जा रही है, जहां से डिमांड है, दोनों को मिलके और जहां से ट्रांजिट है, ये सारे मिलकर ही कुछ करेंगे, तभी जाके आप इन चीजों को देख सकेंगे। बिकॉज जस्ट पुटिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट जो कि इतनी वल्नरेबल है ऑलरेडी और उनके पास ना रिसोर्सेज हैं, वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल भी उस तरह से नजर नहीं आती है। तो ये सारी चीजें जो है मिक्स होने के बाद इस तरह के वाकयात हमें अक्सर नजर आते रहते हैं। हर साल लाखों पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाते हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो स्मगलरों को पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप और दीगर मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। भारत की रियासत त्रिपुरा में एक सीनियर सहाफी को कत्ल कर दिया गया है। भारत की सहाफी बिरादरी ने इस कातिलाना कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की एक रिपोर्ट। भारत की शुमाल मशरकी रियासत त्रिपुरा में एक सीनियर टीवी सहाफी शांतनु भौमिक के कत्ल के 2 माह बाद एक और सीनियर सहाफी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बंगला रोजनामा सयांदन पत्रिका के सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुदीप दत्ता भौमिक एक खबर के सिलसिले में मंगल के रोज रियासत के दारुल हुकूमत अगरतला के आरके नगर में वाक़े त्रिपुरा स्टेट राइफल्स कैंप के हेडक्वार्टर 2nd बटालियन कमांडेंट तपन देव वर्मा से मिलने गए थे, जहां मामूली कहासुनी के बाद उनके मुहाफिज नंदू रियांग ने AK-47 राइफल से उन्हें गोली मार दी। तपन देव वर्मा को बच्चे हैं। सयांदन पत्रिका के एडिटर सुबल देव के मुताबिक भूमिक को इसलिए हलाक कर दिया गया कि उन्होंने मज़कूरा कमांडेंट की मुबैना बदनुवानियों पर 11 रिपोर्टें शाया की थीं, जबकि पुलिस का दावा है कि भौमिक ने कमांडेंट की मेज से पैसों का एक लिफाफा और दस्तावेजात चोरी कर ली थी, जिस पर कहासुनी हुई और बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और शुमाल मशरिक की सहाफियों की मुतअद्दिद तंजीमों ने कत्ल की मजम्मत की और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर गौतम लाहरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में सहाफी गैर महफूज हैं और त्रिपुरा सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों को जिम्मेवारी है पत्रकार की सुरक्षा देखने के लिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया था सारे राज्य सरकार को पत्रकार के ऊपर हमला ना हो। आजकल हुकूमत है, वो हुकूमत किसी को सबसे पहले उसका टारगेट होता है पत्रकार, क्योंकि पत्रकार उसका जो अंदर जो सरकार जो काम कर रहे हैं उससे जो कमियां हैं, उससे जो कमियां भी है उसको उजागर करते हैं, ये पत्रकार का काम है। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ सालों में ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है।
मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के गवर्नर तथागत राय से रिपोर्ट तलब की है। गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो जल्द ही नई दिल्ली जाकर रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने इसे एक अफसोसनाक वाकया करार देते हुए कहा कि मकतूल के अहल खाना के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी इस वाकया की मजम्मत की और मकतूल के अहल खाना से ताज़ियत की। इससे कबल 20 सितंबर को शांतनु भौमिक को, जो कि एक मकामी न्यूज चैनल दिन रात से वाबस्ता थे, गैर समाजी अनासर के एक ग्रुप ने उस वक्त हलाक कर दिया था जब वो CPIM और पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के हामियों के माबैन तसादुम की कवरेज करने गए थे। उससे पहले 6 सितंबर को एक कन्नड़ खातून सहाफ़ी गौरी लंकेश को बेंगलोर में हलाक किया गया था। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये नशरिया जारी है। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत देते हैं। अल्लाह हाफिज। जब रेडियो हो दूर और खबरें हों